حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں، مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں سوائے اللہ کے، تب معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا بولیں تو پھر یہ دنیا ایک نئی دنیا بن جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ منہ دھونے سے قبل لیمو کا اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے پر مساج کریں، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر دانتوں پر لگائیں، دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ جب تم ہر کام کو حق اور سچ سے پورا کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن اس ہنسی سے گھبرانا مت، یہ تمہیں اپنے اصل مقصد اور مقام تک لے جائے گی۔ نا امیدی کو دل میں پالنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو بے وقوف اور جاہل ہیں۔ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا لہو اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ انسانی شخصیت کی سب سے حیرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہے میں تبدیل کر سکے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ جو کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اس وقت تک تم پر اثر انداز نہیں ہوگی جب تک تم خود برائی سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بعض اوقات حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ عورت کے ناخن کاٹ کر نیم کے درخت کے نیچے زمین میں دبا دے، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور لشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔ جس کے ہاں خیالات کی رعنائی ہو، اس کے ہاں جذبات کا ہیجان اور طغیان کم ہوتا ہے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہے۔
ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔